اللہ نے یہ جوانی یہ زندگی دی ہے تو اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اس وقت میں اور آپ اتنا شعور رکھتے ہیں اور وجودوں میں اتنی طاقت ہے کہ انسان چاہے دیوار کو دھکا لگائے دیوار گر جاتی ہے، اتنی طاقت ہمارے وجود میں ہے۔ پر غور کریں، میں اور آپ ہمیشہ تو ایسے نہیں تھے، ہم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ ہماری گردن ہمارے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، ماں اٹھاتی تھی تو سر کے نیچے ہاتھ رکھتی تھی۔ ہم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، بھوک لگے تو ہم خوراک کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے۔ ہم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، بیمار ہوں تو دوائی نہیں لا سکتے تھے، موسم بدلتا تو لباس کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، اور ہم پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم اپنا پیشاب اپنے اوپر ہی کرتے تھے، اپنی گندگی میں پڑے رہتے تھے۔ اتنا ناتواں وجود کہ گردن سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، 2 دن کا بچہ 2 مہینے کا بچہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا۔ کتنی لاچاری ہے کہ بندہ کروٹ نہ بدل سکے، گردن سر کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اس ناتواں وجود کو اللہ نے طاقت عطا کی، اتنی طاقت عطا کی کہ اب ہاتھی اس کے قبضے میں آ گیا ہے، وہ فیل مان بن گیا ہے۔ اب جنگلی درندہ شیر اس کے قابو میں آ گیا ہے۔ سرکس میں شیر سکھائے جاتے ہیں، انسان ہی سکھاتے ہیں، اب وہ شیر افغن بن گیا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ناتواں وجود، کمزور جسم تھا، اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اب ہاتھی اس کے قابو میں آ گیا ہے، شیر اس کے قابو میں آ گیا ہے، اب وہ دیوار گرا سکتا ہے۔ بس مجھے سادہ سا جواب دے دیں، ناتواں کمزور وجود کو اللہ نے جو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اب کیا خیال ہے وہ طاقت شیطان کو راضی کرنے میں صرف کرنی چاہیے یا رحمان کو راضی کرنے میں